بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ برسات کے دن تھے جب سلطان کا شکار کرنے کا دل چاہا۔ کئی روز کی مسلسل بارش کے بعد آج ہی جا کر سورج نکلا تھا اور ماحول بہت ہی خوشگوار ہو رہا تھا۔ ایسا ماحول شکار کرنے کے لیے بڑا ہی سازگار ہوتا ہے، اس لیے سلطان نے موقع کی مناسبت سے اپنا شکاری لباس پہنا اور اپنے مخصوص افراد کو ساتھ لیا جو ان کے ساتھ ہر شکار میں شریک ہوتے تھے۔ یہ سب کے سب تجربے کار افراد تھے، لیکن ان سب سے زیادہ تجربہ کار شکار کرنے والے سلطان خود تھے۔ ان کا نشانہ کبھی نہیں چونکتا تھا۔ سلطان نے دیر کرنا مناسب نہ سمجھا اور علل صبح ہی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جنگل کی جانب روانہ ہو گئے۔ جنگل بے حد گنا تھا۔ بارش کے بعد تر و تازہ تو ہو گیا تھا، لیکن جنگل کی مٹی میں جگہ جگہ کیچڑ بن گیا تھا۔ اس کیچڑ کی وجہ سے جنگل میں چلنے پھرنے والے جانوروں کے پیروں کے نشانات واضح تھے۔ سلطان پیروں کے نشانات سے ہی اندازہ کر سکتے تھے کہ ان کا شکار جگہ سے کتنی دور گیا ہے۔ اسی چھان پٹک کے دوران سلطان کو ایک نرم جگہ پر دو جوان ہرنوں کے نشان نظر آئے۔ سلطان سمجھ گئے کہ یہ نشانات ابھی تازہ ہیں۔ سلطان ان ہرنوں کا شکار کیے بغیر گھر واپس نہیں جانا چاہتے تھے، اس لیے تمام افراد نے نشانات کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ یہ نشانات آگے بڑھتے بڑھتے گہرے جنگل میں کھو گئے۔ برسات کے دنوں کی وجہ سے اچانک ہی گہرے بادل چھا گئے تھے اور جلدی اندھیرا پھیل گیا۔ سلطان اور اس کے ساتھی ابھی جنگل کے اندر ہی تھے اور ابھی شکار میں بھی کوئی کامیابی نہیں ملی تھی کہ اچانک سلطان کو جنگل کے اندرونی حصے سے کسی کے چیخنے کی آوازیں آنے لگی۔ سلطان بے حد حیران ہوئے کہ آخر جنگل میں شام کے اس پہر کون ہے جو مصیبت میں مبتلا ہے۔ سلطان اور اس کے ساتھی ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر تیزی سے آوازوں کی سمت میں بڑھے اور آوازوں کے منبع کی جگہ پر پہنچنے کے بعد سلطان نے جو کچھ دیکھا ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سلطان یہ دیکھ کر ساکت رہ گئے تھے کہ ان کے مسلمان سلطنت کے اندر 5 صلیبی سپاہی 2 نوجوان کم عمر لڑکیوں کے ساتھ زنا کرنے کی خواہش رکھتے تھے اور ان کے ساتھ زور زبردستی کر رہے تھے۔ نوجوان لڑکیاں خود کو بچانے کے لیے مسلسل چیخو پکار کر رہی تھی اور مدد کے لیے آوازیں دے رہی تھی۔ سلطان نے جب یہ دیکھا تو آگ بگولا ہو گئے اور ان کے اندر کی جلالی روح بیدار ہوگی۔ سلطان نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ان بدبخت صلیبی سپاہیوں کا سر قلم کر ڈالا۔ 5 کے 5 صلیبی سپاہی اپنی موت کو گلے لگا بیٹھے۔ اس کے بعد بھی سلطان کا کھولتا خون ٹھنڈا نہ ہوا اور سلطان نے ان لڑکیوں سے کہا کہ وہ شام کی اس پہر آخر اس جنگل میں کیا کر رہی ہیں؟ کیا انہیں اپنی جان اور عزت کی پرواہ نہیں؟ لڑکیوں نے سلطان سے معافی مانگی اور کہا کہ اگر آج وہ نہ آتے تو نہ جانے ان کے ساتھ کیا ہو جاتا۔ لڑکیوں نے روتے ہوئے سلطان سے کہا کہ وہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں اور وہ لکڑیاں کاٹ کر گھر لے جاتی ہیں۔ آج بہت دنوں بعد بارش رکی ہے، اس لیے وہ لکڑیاں کاٹنے کے لیے جنگل میں آئی تھی، لیکن ان بدبخت صلیبی سپاہیوں نے انہیں پکڑ لیا اور اپنے نفس کی تسکین کے لیے ان کے ساتھ ظلم کرنے لگے۔ یہ سن کر سلطان کا غصہ کسی قدر ٹھنڈا ہو گیا۔ سلطان اور سلطان کے سپاہیوں نے اچانک جو کچھ دیکھا تھا اس سے ان کے اندر شکار کرنے کی خواہش بالکل ہی ختم ہو گئی تھی۔ اگر ذرا سی بھی دیر سے آتے معصوم لڑکیوں کی زندگی برباد ہو جاتی۔ یہ سوچ سوچ کر سلطان کی عقل معاف ہوئے جا رہی تھی۔ سلطان نے ان 2 لڑکیوں سے سوال کیا کہ آخر ان کا گھر کہاں ہے تاکہ وہ انہیں ان کے گھر تک بحفاظت پہنچا کر اس کے بعد اپنے محل میں لوٹیں۔ یہ سننا تھا کہ دونوں لڑکیاں زاروں کی طرح رونے لگی، کہنے لگی کہ عرصہ ہوا ان دونوں کے والدین مر چکے ہیں، یہ دونوں آپس میں بہنیں ہیں اور اس جہاں میں ان کا کوئی نہیں۔ جو سگے رشتہ دار تھے وہ ان دونوں کو خرچوں کی وجہ سے اپنے پاس رکھنے کو تیار نہیں تھے اور دونوں لاوارثوں کی طرح ایک چٹیل میدان میں جھونپڑی بنا کر رہنے پر مجبور ہیں، کیونکہ ان کا وارث کوئی نہیں ہے، اس لیے انہیں آئے روز آوارہ مردوں کی جانب سے اسی طرح کی حرکتیں بھگتنی پڑتی ہیں۔ یہ کہہ کر دونوں لڑکیاں تو خاموش ہو گئیں، لیکن سلطان گہری سوچ میں پڑ گئے۔ وہ ان دونوں جوان لڑکیوں کو اس ملک میں اس طرح نہیں چھوڑ سکتے تھے جبکہ ان کا کوئی والی وارث بھی نہ تھا۔ سلطان نے ان دونوں لڑکیوں کو حکم دیا کہ آدمیوں کے ساتھ اپنی جھونپڑی میں جاؤ اور اپنا ساز و سامان سمیٹ کر لے آؤ۔ آج کے بعد سے تم ہمارے ساتھ ہمارے محل میں رہو گی اور کنیزوں کے ساتھ تمہاری رہائش ہوگی، وہاں تم محفوظ رہو گی اور جب تک چاہو محل کے اندر اپنی زندگی گزار سکتی ہو۔ سلطان کی یہ بات سن کر دونوں مظلوم لڑکیوں کے چہرے پہ بے انتہا خوشی پھیل گئی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ آخر جنگل میں اس افتاد کے بعد یہ ایک ایسا فرشتہ ان کی مدد کے لیے اتر آیا ہے جس نے نہ صرف ظالم سپاہیوں سے ان کی جان چھڑائی تھی بلکہ ان کی مسلسل رہائش کا بندوبست بھی کر دیا تھا۔ اب آئندہ انہیں اپنی جان اور عزت کا کوئی خطرہ نہیں تھا، بلکہ وہ سلطان کے محل میں بحفاظت اپنی زندگی گزار سکتی تھی۔
دونوں لڑکیوں نے سلطان کے ساتھ محل میں جانے کی حامی بھر لی۔ زمین پر 5 صلیبی سپاہیوں کے لاشیں پڑے تھے جن سے خون بہہ رہا تھا۔ سلطان نے ایک نفرت بڑی نظر ان صلیبیوں پر ڈالی اور اپنے آدمی میں سے 2 کو حکم دیا کہ ان سپاہیوں کو یہی جنگل میں قبر کھود کر دفن کر دیا جائے تاکہ لاشوں کی بے حرمتی نہ ہو۔ حالانکہ وہ لوگ اس لائق بھی نہیں، لیکن سلطان کے دل نے اس بات کو تسلیم نہ کیا کہ مرے ہوئے انسان کو جنگل میں جانوروں کے کھانے کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ محل واپس آنے کے بعد سلطان نے زنان خانے سے سربراہ کنیز کو بلایا۔ اسے کہا کہ 2 لڑکیاں آج یہاں پر آئیں گی، انہیں باعزت و احترام کے ساتھ رکھنا ہے، وہ جب تک چاہیں رہیں، ان کا خاص خیال رکھنا ہے کیونکہ وہ چھوٹی اور مظلوم ہے اور بالکل سلطان کی بہنوں کی طرح ہے۔ سلطان کو واقعی ان دونوں لڑکیوں سے عجیب سی انسیت محسوس ہو رہی تھی۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ دونوں لڑکیاں اپنا ساز و سامان لے کر محل میں پہنچ گئیں۔ ان کے چہرے سے خوشی چھلک رہی تھی اور وہ سلطان کے قدموں میں بچھنے کو تیار تھی، لیکن سلطان احسان کرنے کے بعد کسی سے بدلہ نہیں لیا کرتے تھے، اس لیے مسکراتے ہوئے سلطان نے انہیں کہا کہ وہ محل میں جو چاہے کام کر سکتی ہیں، جس کام میں ان کی دلچسپی ہے وہ بتا دے۔ وزیر کی بیوی اور کنیزوں کی سربراہی انہیں بتا دے گی کہ محل میں کس طرح سے رہنا ہے۔ دونوں لڑکیاں بہت ہی زیادہ پر اشتیاق تھیں۔ انہوں نے سلطان سے کہا کہ وہ بہت اچھا کھانا پکانا جانتی ہیں اور وہ سلطان کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا پکانا چاہیں گی۔ یہ سن کر سلطان نے سر ہلا دیا۔ سلطان کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ یہ لڑکیاں چاہے جو بھی کام کاج کرتی، کم از کم ان کی عزت اور جان محفوظ تھی۔ سلطان کے لیے یہی بہت تھا۔ سلطان کی نماز کا وقت ہو رہا تھا، اس لیے سلطان نے ان دونوں چھوٹی لڑکیوں سے کہا کہ اب وہ دونوں جا کر آرام کر لیں کیونکہ رات بہت زیادہ ہو چکی تھی۔ تیزی سے دن گزرنے لگے اور ان لڑکیوں کو محل میں آئے ہوئے کافی روز گزر گئے۔ یہ لڑکیاں محل میں اس طرح سے گل مل گئی تھی جیسے ہمیشہ سے یہی رہتی ہوں۔ وہ بھاگ بھاگ کر سلطان کے کام کرتی تھیں اور سلطان کے آگے پیچھے گھومتی رہتی تھیں۔ سلطان کو یہ دونوں کم عمر لڑکیاں بالکل اپنی بہنوں کی طرح عزیز تھیں۔ وہ سلطان کی خدمت بھی اسی طرح کرتی تھیں جس طرح کہ وہ اپنے بڑے بھائی کی خدمت کرتی ہوں۔ انہوں نے کچن کا بہت سا کام اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ صفائی ستھرائی کے کئی کام وہ کرتی تھیں، لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ کئی دن گزرنے کے باوجود باورچی خانے کی نگران ان لڑکیوں کو سلطان کا کھانا بنانے کی اجازت نہیں دے رہی تھی، حالانکہ دونوں لڑکیوں کی دلی خواہش تھی کہ وہ سلطان کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنائیں۔ جب نگران نے انہیں کئی روز تک کھانا نہ بنانے دیا تو لڑکیوں کے اندر شکایت پیدا ہوئی اور وہ شکایت لے کر سلطان کے پاس آئیں اور کہنے لگیں، اے سلطان، ہماری دلی خواہش ہے کہ ہم آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنائیں تاکہ آپ جب وہ کھانا کھائیں تو ہمیں اس کا اجر ملے، کیونکہ آپ جیسے نیک انسان کی خدمت کر کے ہم آپ کے احسانات کا بدلہ اتارنا چاہتے ہیں۔ سلطان یہ سن کر مسکرا دیے، بھلا یہ دونوں لڑکیاں احسانوں کا بدلہ کیوں چکانا چاہتی ہیں؟ لیکن سلطان نے وزیر باورچی خانے کی نگران کو بلا کر کہا کہ ان دونوں لڑکیوں کو کھانا بنانے کی اجازت دے دی جائے کیونکہ ان کا شوق اور قابلیت تو وہ دیکھ ہی چکے ہیں۔ نگران نے کہا کہ بڑے لمبے عرصے سے سلطان کا کھانا وہ خود بنا رہی ہے، اب یہ دونوں لڑکیاں اگر کھانا بنانے لگی تو اس کا کیا بنے گا؟ سلطان کی خدمت کے لیے باورچی خانے کی نگران اور دونوں لڑکیاں آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑنے کو بھی بےتاب تھیں۔ اس سارے مسئلے کو سلطان نے بڑی خوشنودی سے حل کر لیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، کھانا باورچی خانے کی نگران بنا لے اور میٹھا یہ دونوں لڑکیاں بنا لے تاکہ دونوں کا مسئلہ حل ہو جائے۔ یہ سننا تھا کہ دونوں لڑکیاں بے حد خوش ہو گئیں اور باورچی خانے کی نگران بھی مان گئی کہ اس کا سلطان واقعی بے حد عقل مند ہے۔ سلطان کو آج رات کے کھانے کا انتظار تھا کیونکہ کھانے کے بعد ایک بے حد اہم وفد ان سے ملنے آنے والا تھا۔ یہ وفد انہیں اطلاع دینے والا تھا کہ قریبی عیسائی سلطنت میں سلطان کے خلاف کیسی بغاوت تیار ہو رہی ہے۔ اندر ہی اندر ان کے ملک پر حملے کی تیاریاں جاری تھیں اور وہ وفد سلطان کے جاسوسوں پر مشتمل تھا جو آج آ کر سلطان کو اطلاع دینے والا تھا کہ کس روز عیسائی سلطنت نے ان پر حملہ کرنا ہے۔ اس لیے سلطان بے چینی سے رات کا انتظار کر رہے تھے۔ دوسری طرف دونوں لڑکیاں بھی رات کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ ان کی معصوم خواہش تھی کہ آج رات سلطان ان کے ہاتھ کی بنی کھیر کھا کر ان کی تعریف کریں اور خوش ہو جائیں۔ جلدی رات کا وقت آ پہنچا۔ نگران باورچی خانے نے دسترخوان پر طرح طرح کے کھانے چن دیے اور سلطان کو کھانے کے لیے بلایا گیا۔ اس کھانے میں ان دونوں لڑکیوں کی بنائی ہوئی کھیر بھی شامل تھی۔ دونوں لڑکیوں کے چہرے پہ عجیب سی خوشی پھیلی ہوئی تھی، جیسے وہ بڑی بےتابی سے انتظار کر رہی ہوں کہ سلطان کب کھیر کھائیں گے۔ وہ دونوں اپنے ہاتھ مسل رہی تھی، یقیناً انہیں اس بات کا ڈر تھا کہ پتہ نہیں سلطان کو کھیر پسند بھی آئے گی کہ نہیں۔ سلطان اپنی ہی سوچوں میں گم تھے، انہیں تو کھانے کے بعد آنے والے وقت کی فکر تھی، اسی لیے سلطان نے آ کر جلدی سے بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کر دیا۔ جلدی سلطان نے اپنا کھانا ختم کر لیا۔ اب دونوں لڑکیاں جلدی سے آگے بڑھیں
اور انہوں نے ایک کٹوری کے اندر کھیر ڈال کر سلطان کو پیش کی۔ سلطان کو یاد آ گیا کہ آج انہوں نے اس لڑکی کو میٹھا بنانے کے لیے کہا تھا۔ سلطان نے ان سے پوچھا، اے میری بہنوں، کیا تم لوگوں نے یہ میٹھا میرے لیے بنایا ہے؟ ان میں سے ایک لڑکی جو ذرا بڑی عمر کی تھی، اس نے سلطان سے کہا کہ ہاں یہ سلطان، یہ میٹھا ہم نے بہت چاہت اور محبت سے آپ کے لیے بنایا ہے، آپ اسے چکھ کر دیکھیں، آپ کو یہ بہت پسند آئے گا۔ سلطان نے کھیر کی پیالی اپنے ہاتھ میں لے لی اور کھانے سے پہلے ایک بار لڑکیوں کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ انہیں محل میں کسی قسم کی کوئی تکلیف تو نہیں؟ دونوں لڑکیوں کے چہرے یکدم تاریک پڑ گئے۔ سلطان انہیں اس قدر سکون سے اپنے محل میں رکھا ہوا تھا، اس کے باوجود وہ ان سے پوچھ رہے تھے کہ کیا تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں؟ لڑکیوں کے منہ سے کچھ نہ نکلا تو سلطان نے پھر پوچھا کہ اگر انہیں محل میں کسی قسم کی کوئی دکھ یا پریشانی ہے تو وہ سلطان کو بتائیں۔ یہ دونوں سلطان کی چھوٹی بہنوں کی طرح ہیں اور سلطان ان کی حفاظت کے لیے کچھ بھی کریں گے۔ دونوں لڑکیاں بالکل خاموش کھڑی رہ گئیں۔ ان کے پاس سلطان کو دینے کے لیے کیا جواب تھا؟ سلطان کے ہاتھ میں کھیر کی کٹوری تھی۔ اتنے میں سلطان کو وزیر نے آ کر اطلاع دی کہ ان کا بلایا ہوا وفد آن پہنچا ہے۔ سلطان جلد اپنا کھانا مکمل کر لیں۔ یہ سننا تھا کہ سلطان نے جلدی سے کھیر کا چمچ بڑھا اور اسے کھانے کے لیے اپنے منہ کی طرف بڑھایا۔ وہ جلد از جلد کھیر ختم کر کے وفد سے ملاقات کرنا چاہتے تھے، لیکن اچانک ہی ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی نے آگے بڑھ کر سلطان کے ہاتھ سے چمچ گرا دیا۔ نہ صرف یہ بلکہ دوسری لڑکی نے آگے بڑھ کر سلطان کے ہاتھ سے کھیر کی کٹوری چھین کر دور پھینک دی۔ سلطان ہکا بکا رہ گئے۔ اس وقت کمرے میں سلطان اور ان دو لڑکیوں کے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں تھا، اس لیے اس بات کا کسی کو پتہ نہ چل سکا کہ اچانک ان دو لڑکیوں کو کیا ہو گیا۔ انہوں نے سلطان کے آگے سے اپنا بنایا ہوا کھانا ہی اٹھا لیا۔ سلطان ششدر تھے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ لڑکیوں سے کوئی سوال کرتے، ملاقات کے لیے آیا ہوا وفد کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ شاید وزیر نے انہیں اطلاع کر دی تھی کہ بادشاہ سلامت اس کمرے میں موجود ہیں۔ دونوں لڑکیاں ساکت و جامد اپنی جگہ پر کھڑی تھیں، انتظار کر رہی تھیں کہ سلطان ان کے لیے کس سزا کا بندوبست کرتا ہے۔ انہوں نے یہ سب کچھ کیوں کیا تھا، یہ سب بتانے کے لیے ان کے منہ میں زبان ہی نہیں تھی۔ ابھی یہ منظر ایسے ہی خاموش تھا کہ سلطان کے وفد کے سربراہ آگے بڑھے اور سلطان کو سلام کیا۔ اس کا سلام کرنا تھا کہ سلطان کا سکتہ ٹوٹ گیا اور انہوں نے سوچا کہ اس وقت ان دونوں لڑکیوں سے باز پرس کرنا مناسب نہیں۔ نہ جانے انہوں نے یہ سب کچھ کیوں کیا تھا، لیکن اس وقت جو زیادہ اہم کام ہے وہ اس وفد سے بات کرنا ہے۔ لیکن وہ کس سے بات کرتے؟ وفد کا سربراہ تو ان دونوں لڑکیوں کو دیکھ کر چونک گیا تھا اور بس انہی کو ہی دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے چہرے سے ہوائیاں اڑ رہی تھیں، یوں جیسے اس نے کسی بھوت کو دیکھ لیا ہو۔ سلطان کو یہ بات پسند نہ آئی اور اس نے ان دونوں لڑکیوں کو وہاں سے بھیج دیا۔ جب دونوں لڑکیاں وہاں سے چلی گئیں تو سلطان نے جاسوس سے کہا کہ وہ اس طرح ایک غیر محرم لڑکی کو کیوں گھور رہا تھا۔ جاسوس نے سلطان سے معافی مانگی اور کہا کہ سلطان، کیا آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کے محل میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ ملک سے باہر جاسوسوں کے لیے وفد بھیج رہے ہیں اور ملک کے اندر کون آپ کی جڑیں کھوکھلی کر رہا ہے؟ سلطان نے جب یہ سنا تو ہکا بکا رہ گئے۔ آخر یہ وفد کا سربراہ کیا کہہ رہا تھا؟ سلطان نے اسے بٹھایا اور کہا کہ تسلی سے مجھے بتاؤ جو کچھ تم جانتے ہو اور جو کچھ دیکھ کر تم چونک گئے۔ سربراہ جاسوس ہاتھ ملتے ہوئے بادشاہ کے سامنے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، عیسائی سلطنت آپ پر حملے کے لیے بالکل تیار ہے۔ انہیں ملک کی ایسی خبریں بھی مل رہی ہیں جو ان کی سپاہی سرحد پار سے حاصل نہیں کر سکتے۔ یوں لگتا ہے کہ کوئی بھیدی ان کا سلطنت کے اندر بھی موجود ہے۔ ان کی فوج بے حد طاقتور ہے اور وہ ہر اوچھا ہتھ کنڈا آزماتے ہیں، اس لیے ان کو ہرانا بے حد مشکل ہے۔ حالانکہ ان کے اندر اخلاقیات نام کی کوئی چیز نہیں۔ وہ آپ پر حملہ کر کے اس پوری سلطنت پر عیسائیت کا راج کرنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ دن رات تیاریاں کر رہے ہیں اور جلدی وہ یہاں حملہ کر دیں گے۔ سلطان نے جب یہ سنا تو چونک گئے۔ ان کے چہرے پر پریشانی کی لکیریں پھیل گئیں۔ وہ یہ بات تو پہلے ہی جانتے تھے، لیکن اس کے بعد جاسوس نے جو بات سلطان سے کہی، اس بات نے سلطان کے دل میں خنجر گھونپ دیا۔ جاسوس کی بات سن کر سلطان کو ایسا لگا کہ محل کی چھت ٹوٹ کر ان کے سر کے اوپر آ گری ہے۔ وہ بے حد عقل مند تھے، ذہین تھے، لیکن آخر وہ اتنی بے وقوفی کیسے کر سکتے تھے؟ انہیں خود سمجھ نہیں آئی کہ ایسا فیصلہ ان سے آخر کیوں کر ہو گیا کہ انہوں نے خود اپنے محل اور سلطنت کا مستقبل داؤ پر لگا دیا۔ جاسوس وفد کا سربراہ سلطان کو اپنی ساری معلومات دے چکا تھا اور اب انتظار میں تھا کہ سلطان اس کو نیا کیا حکم دیتے ہیں، لیکن سلطان حکم کیا دیتے؟ سلطان کا تو ذہن ہی معاف ہو چکا تھا۔ سلطان نے جاسوس کو حکم دیا کہ وہ کچھ دیر انتظار کرے، جلدی وہ اسے بتائے گا کہ اسے مزید کیا کرنا ہے۔ اب سلطان جو کچھ کرنے والے تھے اس کے لیے یقینی تھا
کہ سلطان کو کچھ وقت دیا جاتا۔ اس وقت میں سلطان کو کچھ کڑے فیصلے کرنے تھے، ایسے فیصلے جن کا کرنا ان کی سلطنت اور عوام کے لیے بے حد ضروری تھا۔ جاسوس نے حامی بڑھی اور سلطان نے اسے محل کے اندر ہی ٹھہرا دیا۔ رات گہری ہو گئی لیکن نیند سلطان کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ آدھی رات گزر چکی تھی اور زنان خانے میں بیٹھی ہوئی ان دو لڑکیوں کی آنکھیں نیند سے خالی تھیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے بیٹھی تھی گویا انہیں کسی چیز کا خوف تھا۔ ان میں سے بڑی لڑکی بولی، کیا تمہیں وہ وقت یاد ہے جب ہم اپنے والدین کے ساتھ اپنے گھر میں سکون کی زندگی گزارا کرتے تھے اور ہمارا ایک گھرانہ تھا؟ برا ہو ان صلیبی سپاہیوں کا جنہوں نے ہمارے گھر کی خوشیوں کو نظر لگا دی۔ دوسری لڑکی یہ سن کر رونے لگی، کہنے لگی کہ ہاں، اس وقت کی خوشیوں کی تو کیا ہی بات ہے، ماں اور باپ دونوں ہمارے ساتھ تھے، دونوں ہی شہزادیوں کی طرح ہماری پرورش کر رہے تھے۔ ان کی محبت کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ زندگی جنت ہے۔ لیکن ایک روز جب صلیبی سپاہی ہمارے گھر میں داخل ہوئے اور ہمارے والدین کو اٹھا کر لے گئے اور اپنے پاس بندی بنا لیا، اس کے بعد ہمارے لیے جینے کی کوئی وجہ نہیں بچی۔ دونوں لڑکیاں بے حد افسردہ تھیں، وہ اپنے خیالات میں گم تھیں۔ وہ سوچ رہی تھی کہ والدین کے بعد صرف یہ ایک سلطان ہی تو تھے جنہوں نے باپ اور بھائی جیسی شفقت سے ان کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور بنا کسی لالچ کے انہیں اپنے محل میں جگہ دی تھی اور انہیں ہر خوشی میسر کی تھی۔ لیکن یہ ان لڑکیوں کی بدنصیبی تھی کہ انہوں نے خود اپنے سلطان کو نقصان پہنچانے کا سوچا۔ بڑی لڑکی نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، یہ وہی ہاتھ تھے جن ہاتھوں سے اس نے سلطان کی کھیر کے اندر زہر ملایا تھا۔ جیسے اسے یہ بات یاد آئی، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کی چھوٹی بہن نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگی، اس کے علاوہ ہم کچھ کر بھی تو نہیں سکتے؟ کیا تمہیں یاد نہیں جب جنگل میں وہ صلیبی سپاہی ہمیں اپنے ساتھ لے کر گئے تھے تو انہوں نے ہمیں کیا کہا تھا؟ بڑی والی نے کہا، ہاں مجھے یاد ہے، اور جو کچھ انہوں نے کہا تھا میں وہ نہیں بھول سکتی۔ ابھی یہ دونوں اپنی باتیں کر ہی رہی تھیں کہ انہیں دروازے کے باہر کھٹکا محسوس ہوا۔ ان دونوں کو بے حد خوف محسوس ہوا کہ رات کے اس پہر زنان خانے میں کون ہے۔ اتنے میں دروازے کے باہر سے سلطان کے ایک مصاحب خاص کی آواز سنائی دی جو ان دونوں لڑکیوں کو آواز لگا رہا تھا۔ سلطان نے دونوں لڑکیوں کو اپنے دربار خاص میں بلایا۔ دونوں لڑکیاں خوف سے کانپتی ہوئی سلطان کے دربار میں پہنچی۔ وہ جانتی تھی کہ اب سلطان ان کا سر قلم کر دے گا، کیونکہ سلطان اپنے سوالوں کے جواب ان سے مانگے گا کہ کیوں انہوں نے سلطان کے ہاتھ سے کھیر کا پیالہ لے کر پھینک دیا۔ سلطان اتنے بے وقوف ہرگز نہیں تھے کہ وہ جان نہ پائے کہ لڑکی نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا۔ دربار میں سلطان کے ساتھ سلطان کے جاسوسی وفد کا سربراہ بھی موجود تھا، جس نے اپنے سر کو جھکا رکھا تھا۔ وہ بادشاہ کے مہمانوں کو نظر بڑھ کر دیکھ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس کے دل میں سلطان اور اس کے مہمان دونوں کی عزت تھی۔ سلطان نے دونوں لڑکیوں کو بلایا اور ان سے پوچھا، اے میری بہنوں، کیا وجہ تھی کہ میرے لیے اتنی چاہت سے کھانا بنانے کے باوجود جب میں اسے کھانے لگا تو تم لوگوں نے اسے گرا دیا؟ کیا تم لوگ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو اور تمہارے دل میں راز پوشیدہ ہے، مجھے بتانا نہیں چاہتی؟ لیکن کیا تم یہ نہیں جانتی کہ مجھ سے کچھ چھپا نہیں رہ پاتا؟ ہاں، اگر مجھے محبت کے نام پر دھوکہ دینے کی کوشش کرے تو ضرور میری آنکھوں پر پٹی بن جاتی ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ پٹی ضرور اتر جاتی ہے اور میں حقیقت کو اپنی نظروں سے دیکھ لیتا ہوں۔ آج تمہاری حقیقت بھی میرے سامنے کھل گئی۔ یہ کہہ کر سلطان نے جاسوس سے کہا کہ وہ بتائے کہ یہ دونوں لڑکیاں کون ہیں۔ جاسوس بولا، حضور، ان دونوں لڑکیوں کو میں نے عیسائی سلطنت میں جاسوسی کے دوران وہاں کے سلطان کے محل سے نکلتے دیکھا تھا۔ یہ ان کی خاص اعلیٰ کار ہیں اور ان کے حکم پر بڑے بڑے کام سر انجام دیتی ہیں، اس لیے میں ان دونوں کو آپ کے محل میں دیکھ کر چونک گیا تھا کہ آپ کے محل میں ان دونوں کی موجودگی یقیناً کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ یہ سننا تھا کہ دونوں لڑکیاں رونے لگ گئیں۔ سلطان نے ان سے پوچھا، بتاؤ کیا یہ جاسوس صحیح کہہ رہا ہے؟ لڑکیوں نے کہا کہ ہاں سلطان، یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو صلیبی سلطنت کے سلطان نے ہی آپ کے پاس بھیجا تھا تاکہ ہم آپ کے کھانے میں زہر ملا کر آپ کو موت کی گھاٹ اتار سکیں۔ اس روز جنگل میں وہ جو کچھ ہوا وہ سب ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ دراصل ہم یہ بات جانتے تھے کہ آپ اس روز جنگل میں شکار کے لیے آنے والے ہیں اور آپ کو گھیرنے کا واحد طریقہ یہی تھا جو ہم نے اپنایا۔ یہ سننا تھا کہ سلطان آگ بگولا ہو گئے، کہنے لگے کہ میں نے تم دونوں کو اپنی سگی بہنوں کی طرح عزت دی اور اپنے محل میں جگہ دی۔ ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہ سوچا کہ تم لوگ میرے ہی خلاف کوئی سازش رچو گے، لیکن تم لوگوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ اب سزا یہی ہے کہ میں تم لوگوں کا سر قلم کر دوں، کیونکہ جاسوسی کی سزا موت ہوتی ہے۔ دونوں لڑکیوں نے یہ سنا تو ان کے چہرے پر کوئی خوف نہ آیا، بلکہ ان کے چہرے پہ ایک عجیب سی کیفیت نمودار ہوگی۔ ان میں سے بڑی لڑکی نے کہا، اے سلطان، ہم پہلے ہی مر چکی ہیں، عرصہ ہوا ہمارے والدین ہم سے دور ہیں اور ہم صلیبی اعلیٰ کاروں کے ہتھے چڑھی ان کے مطلب پورے کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ انہوں نے عرصہ دراز سے ہمارے والدین کو بندی بنا رکھا ہے، حالانکہ ہم مسلمان ہیں اور وہ عیسائی۔
اس کے باوجود ہم ان کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ آپ ہمارے معزز سلطان ہیں، آپ نے ہمیں بے حد عزت سے اپنے محل میں جگہ دی، لیکن ہمیں اپنے والدین کی جان بے حد پیاری ہے اور ہم ان کی جان کی خاطر آپ کے کھانے میں زہر ملا بیٹھی، لیکن چونکہ آپ نے ہمیں بے حد عزت اور محبت دی تھی اس لیے ہماری ہمت نہ پڑی کہ ہم اپنے ہاتھوں سے آپ کو موت کی گھاٹ اتارتے۔ اب چاہے ہمارے والدین کے ساتھ اور ہمارے ساتھ جو بھی سلوک ہو، ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ سلطان نے جب یہ سنا کہ ان دونوں مظلوم لڑکیوں کے والدین کو بندی بنا کر رکھا گیا ہے تو ان کا سارا غصہ جاتا رہا۔ وہ ایک لمحے میں ہی سمجھ گئے کہ آخر یہ دونوں مظلوم لڑکیوں نے ان کے کھانے میں زہر کیوں ملایا تھا۔ آخر وہ ایسا نہ کرتی تو کیا کرتی؟ سلطان نے فوراً حکم نامہ جاری کیا کہ ان لڑکیوں کو ساتھ لے جا کر جگہ کی نشاندہی کروائی جائے اور جہاں ان کے والدین قید ہے فوجوں کے ساتھ وہاں جا کر ان کے والدین کو چھڑوایا جائے۔ لڑکیوں نے جب یہ دیکھا کہ سلطان نے بجائے سزا دینے کے ان کے والدین کی جان بچانے کا فیصلہ کیا ہے تو خوشی سے کھل اٹھی، ان کی آنکھوں سے زاروں کی طرح آنسو بہنے لگے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ سلطان دل کے اس قدر نیک ہے۔ سلطان کی اس نیک قدم کو دیکھتے ہوئے دونوں لڑکیوں نے ان سے پوچھا، اے سلطان، کیا آپ نے ہمیں معاف کر دیا؟ سلطان نے کہا کہ ہاں، تمہارے دل میں اگر برائی ہوتی تو میں کھیر کھا رہا ہوتا، تو تم مجھے روکتی نہیں۔ تم لوگوں نے مجھے کھیر کھانے سے روک دیا، جس کا مطلب یہی تھا کہ تمہارے اندر کسی کو قتل کرنے کا جذبہ نہیں، بلکہ تم خود اپنے والدین کی وجہ سے مجبور تھی۔ جلدی تمہارے والدین آزاد ہو کر تم تک پہنچ جائیں گے اور تم خوشی خوشی ان کے ساتھ اپنی باقی زندگی گزار سکو گی۔ یہ سن کر لڑکیوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور واقعی جیسا سلطان نے کہا ویسا ہی ہوا۔ چند روز کے اندر ہی لڑکیوں کے والدین بازیاب کروا لیے گئے اور جب دونوں لڑکیاں اپنے والدین سے ملی تو ایک بے حد جذباتی منظر تھا۔ ایک بچھڑی ہوئی ماں اور ایک بچھڑا ہوا باپ اپنی اولاد سے ملا۔ ان چاروں نے سلطان کو خوب ساری دعائیں دی۔ سلطان کو بس یہی دعائیں تو چاہیے تھیں جن کے سبب وہ اللہ سے قربت محسوس کرتے تھے۔ دوستو، روزانہ ایک سچی اور سمکموز کہانی سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئکن پر بھی کلک کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔